کہ بارات کا کوئی ایسا تصور ہمارے دین میں نہیں پایا جاتا ہے۔ بارات پر جانے کے لیے دلہا کو تیار کیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ زیب و زینت کو اسلام پسند کرتا ہے، خاص موقع ہے، اس کو تیار ہونا چاہیے، زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، دلہن کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسلام نہ خوشیوں کو حرام کرتا ہے، نہ خوشیوں کو قتل کرتا ہے، اور نہ خوبصورتی پر پابندی لگاتا ہے۔ اسلام خوبصورتی کے ضابطے بتاتا ہے، خوشیوں کے اصول دیتا ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، خوشیوں کو ختم نہیں کرتا۔ دلہا کی تیاری آپ جیسے چاہتے ہیں کریں، جتنا خوبصورت لباس چاہتے ہیں آپ پہنیں، جتنا اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں بنائیں، یہ ساری اچھی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں۔ اس میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بالکل ایسے عجیب و غریب شکل بنا کے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کسی کے بال بکھرے دیکھتے تو آپ ناراض ہو جاتے اور آپ کہتے من کان لہ شعر فلیکرمہ، اللہ نے بال دیے ہیں تو بالوں کی بھی عزت کرو، ان کو سنبھال کے رکھو، اچھے طریقے سے رکھو۔ لیکن اس موقع پہ دلہا کی تیاری میں 3 رسمیں ایسی ہیں جو بڑی ہی عجیب و غریب ہیں، اور ان میں سب سے پہلی رسم انتہائی مہنگا قسم کا لباس خریدنا ہے، اور اپنی اوقات سے بڑھ کر خریدنا ہے، اور اس کو ایک عجیب و غریب انداز کے اندر بنانا ہے، اور اس لباس کی چاہے ذہن کے اندر مالی حیثیت سے اس کی اپروچ ہو یا نہ ہو، تو مخصوص لباس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ دلہا تو دلہا ہی نہیں بنے گا۔ یہ تصور غلط ہے۔ آپ اچھا لباس پہنیں، لیکن اس کے لیے پابندی کر لینا کہ خاص قسم کا وہ والا لباس خریدیں گے تو ہی دلہا بنے گا، یہ زنجیر ہے، اس کو توڑ دیں۔ آپ اپنے سب سے اچھے کپڑے کے اندر بھی دلہا بن سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے نہا لیں، اچھے طریقے سے تیل کنگھی کریں، خوشبو لگائیں، بہترین چیز لگائیں، نیا سوٹ پہن لیں، جوتا پہن لیں، تو آپ دلہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ خاص لباس پہنا جائے گا، کوئی شیروانی پہنی جائے گی، کوئی پگڑی پہنی جائے گی، کوئی سیرا باندھا جائے گا، فلاں فلاں ماحول ہوگا تو پھر ہی دلہا بنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس تصور کی وجہ سے اب ہم نے اس حد تک اس کے اندر آگے مبالغہ کرتے کرتے پہلے تو صرف دلہن کے لیے بیوٹی پارلر بنے، اور اب دلہا صاحب بھی اس وقت تک دلہا نہیں بنتے جب تک وہ لوگ نہیں آتے جو کہتے ہیں کہ دلہا تو ہم سجائیں گے۔ تو یہ حد سے آگے بڑھنا اور اپنی مالی حیثیت سے بھی آگے بڑھنا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے عجیب و غریب لگتا ہے، بعض لوگ اچھے بھلے لگ رہے ہوتے ہیں اور دلہا کا خاص لباس ان کو پہنا کے وہ عجیب بڑھاوا سا ان کو بنا دیتے ہیں اور عجیب ان کی کیفیت بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ پہنے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منع ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں لے آنا کہ نہیں اس کے بغیر تو میں دلہا بن ہی نہیں سکتا، یہ تصور غلط ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص طریقہ طے ہے اور اس کے بغیر آپ نہیں بنیں گے۔ اسی کو رسم کہتے ہیں کہ جو چیز نارمل ہے اس کو آپ اپنے اوپر فرض کر لیں، جو جائز ہے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیں، جو ایک عام حالات کی چیز ہے اس کو آپ نماز کی طرح، روزے کی طرح کوئی فرض کے درجے میں لے آئیں کہ نہیں اس کے بغیر تو یہ کام ہوگا ہی نہیں۔ اور اسی کا پھر نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص قسم کا جو کلچر بر صغیر کا چلا آ رہا تھا، اور اس کلچر کے اندر حیرانی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے پوری زندگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی نہ سر پہ ٹوپی لی ہے، نہ پگڑی لی ہے، نہ رومال لیا ہے، شادی والے دن وہ بھی پگڑی پہنتا ہے۔ اب پگڑی پہننے پہ اعتراض نہیں ہے،
اعتراض اس پہ ہے کہ اچھی بات ہے، پھر آپ عام حالات میں بھی ذرا کوئی ٹوپی لے لیا کریں، اللہ کو بھی اتنا ادب دیں، جیسے آپ اپنے شادی والے دن کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ خاص ایٹیکیٹس کے اندر آپ اس کے بغیر جانا پسند ہی نہیں کر رہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو ادب ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے، تو وہاں بھی اس کا کچھ اہتمام کر لیا کریں۔